أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورہ بقرہ جس کے نام کی وجہ تسمیہ پہلے ذکر کی جا چکی، اس سورہ بقرہ کے 8 رکوع میں گائے سے متعلق ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ بقرہ کا نام سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کے فضائل کے بارے میں کچھ احادیث طیبہ بتا سکتے ہیں۔ ماقبل کے ساتھ ربط کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تمام صورتوں کے اندر یہ سلسلہ رہے گا کہ ہر صورت کا اس سے پچھلی صورت کے ساتھ کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے، کیا مناسبت ہے۔ سورہ بقرہ کا جوڑ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس مناسبت کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا، اور آج کی اس گفتگو میں اس کا پہلا ربط جو ربط اسمی ہے اس کے بارے میں ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص افادات میں سے فرماتے ہیں کہ یہودی گائے کی پرستش اور اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب سامری نے سونے کا بچڑا بنا کر ان کے سامنے لا کر رکھا تو سب اس کے سامنے جھک گئے اور اسے پوجنے لگے۔ اس دن پرانی آیات کے حوالے سے اس پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ سامری نے بچڑا کیوں بنایا تھا اور کس طرح ہوا سارا معاملہ۔ یہودیوں کے علاوہ خود مشرکین عرب بھی گو پرستی میں مبتلا تھے اور اس کے تقدس کے قائل تھے، اور جب کبھی بارش نہ ہوتی تھی تو وہ گائے کی دم کے ساتھ کچھ گھاس پھوس باندھ کر اسے آگ لگا کر چھوڑ دیتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب گائے کے دم کو آگ لگے گی اور وہ جلے گی تو وہ چیخ و پکار کرے گی، تڑپے گی، اس کی چیخ و پکار اور بے چینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ انہی مشرکین میں زمانہ جاہلیت کے ایک سمجھدار اور سریر و فطرت شاعر الورل الطائی اس کا نام ہے، ایسے ہی ضعیف الاعتقاد مشرکوں کی کو ملامت کرتے ہوئے یوں کہتا ہے: لا در در رجال خاب سعیهم یستمطرون لدى الازمات بالحشر۔ ان لوگوں کا عمل بے نتیجہ ٹھہرا جن کی کوششیں ناکام ہو گئیں، جو خشکسالی میں عشب نامی ایک پودے کے ذریعے سے بارش مانگتے ہیں۔ اجائل انت بیقورا مسلعتا ذریعۃ لک بین اللہ والمطر۔ اے بندے کہ تو اللہ اور بارش کے درمیان اس گائے کو وسیلہ بناتا ہے جس کی دم کے ساتھ ایک پودا اس کی ٹہنیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو آگ لگا کر اس کے ذریعے سے بارش مانگتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس سورہ بقرہ کی منشا الہی یہ ہوا کہ ان کا جو معبود ہے، ان کا مقدس ایک ذریعہ ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ آخری پارے میں آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔
حکمت اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک مشرک اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا یا اس کو ذلیل کرے گا یا توڑے گا تو کم از کم کے ذہن کا یہ خیال میں آئے گی بات کہ جو معبود ہوا کرتے ہیں وہ اپنے پرستاروں کے ہاتھوں سے ذلیل تو نہیں ہوتے. وہ تو ایک بہت اونچی شان ہوتی ہے, وہ تو ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں, نہ یہ کہ وہ ان کے ہاتھوں سے مار کھاتے ہیں. اب دنیا میں کوئی انسان کہہ سکتا ہے جو معبود حقیقی ہے اس کا کوئی بگاڑ سکے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو معبود ذات وہ ہوتی ہے جو سب سے بالادست طاقت کی مالک ہوتی ہے, وہ سب کی حاجت روا مشکل کشا ذات ہوتی ہے, نہ وہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. قرآن کریم میں آگے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اللہ سب کو کھلاتا ہے, اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا, وہ کھانے کے محتاج ہی نہیں. اور حضرت صدیقہ مریم صدیقہ اور ان کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کھانا یا قرآن تام, یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اشارہ اس بات طرف کر دیا جو کھانے کا محتاج ہے وہ محتاج ہی ہے, اور جو محتاج ہوتا ہے وہ مختار نہیں ہوتا. مختار اللہ کی ذات ہے, وہی معبود ہے, اور جو محتاج ہے وہ معبود بننے کے لائق نہیں. تو گائے کو ذبح کرانے کے میں حکمت یہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے جب اس کو ذبح کریں گے, اس کو ٹکڑے کریں گے, اس کو خون بہے گا, اس میں موت واقع ہوگی, کم از کم کہیں نہ کہیں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہی ہمارا معبود ہے جس کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیں گے, تو شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں. تو اس سورہ مبارکہ اس ان آیات کے اندر گائے کا تذکرہ, اس کے ذبح ہونے کا تذکرہ ہے, اس لیے اس سورہ مبارکہ پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے. تو اسی طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ کے متعلق کچھ مشرکانہ عقائد رکھتے تھے, وہ قرآن کریم میں جا بجا تفصیل سے مذکور ہیں, اور سورہ بقرہ میں زیادہ تر وہ سفر یہود کی طرف ہے, اور سورہ آل عمران اس کے بعد آنے والی اس میں عیسائیوں کی طرف نصارہ کی طرف. ان صورتوں کے اندر اس باطل عقیدے کی تردید کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ذکر کیا, یعنی حقوق اللہ کا ذکر کرنے کے بعد حقوق العباد کا ذکر ہے, کیونکہ اس زمانے میں نہایت بے باکی کے ساتھ حقوق اللہ کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ضائع کیا جاتا تھا. خصوصاً عورتیں ان کی فطری کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بہت نقصان پہنچاتا تھا. جیسے اس زمانے میں بھی یہ بیماری موجود ہے. دنیا اتنی ترقی کر گئی, لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے, لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس ذات کے ساتھ نہایت ناروا سلوک ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ عدالتیں تو بنی ہیں کس نام سے کہ ان کو انصاف فراہم کریں گی, لیکن بہت کم. عدالتیں میں خرید لی جاتی ہیں, وکلا خرید لیے جاتے ہیں, اور پھر لوگوں کا ایک ذہن بن گیا کہ جو بڑا ماہر وکیل ہے, جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتا ہے, اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں بڑی بڑی مہنگی فیسیں دے کر. اور جو ملک کے اندر قانون چل رہا ہے اس کے اندر ہر طرف سے چور دروازے موجود ہیں, جو بھی چاہے ان دروازوں سے نکل سکتا ہے. اللہ کا جو قانون بنایا ہوا ہے اس کے اندر چور دروازہ کوئی موجود ہے, سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے. لیکن جو لوگ ذہن مجرمانہ ذہنیت رکھتے ہیں وہ اللہ کے قانون کو پسند نہیں کرتے, اس سے بیزار ہیں. ان کو وہی قانون وہی دستور پسند ہے جس میں ان کے لیے گنجائشیں موجود ہیں. اللہ کے قانون کے اندر مجرموں کے لیے گنجائش موجود ہے, اور انسانوں کے بنائے ہوئے دستور اور قانون کے اندر ان کے لیے گنجائشیں نکل آتی ہیں. ممکن آ کے تو چاہے موڑ لیں, برسوں کیس چلتے ہیں, مجھے کچھ نہیں نکلتا. خیر, عورتوں کے حقوق کو بھی بہت پامال کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ نہایت وحشیانہ غیر منصفانہ سلوک ہوتا تھا, حق تلفی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ, سورہ عمران میں, اس کے بعد سورہ نساء ہے, اس کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے. کل ہی کسی ہوٹل کے اندر ایک
ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر فیاض راجہ جو ایم ایس تھے اسپتال گیا تو ڈی جی بن کے پورے پاکستان میں، ان کی صاحبزادی کا نکاح تھا، مجھے انہوں نے کہا تھا وہاں ہم نے باہر کی کچھ بیان کرے، تیسری اردو کی مسجد کے اندر نکاح ہوا اور وہاں بیان کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیے پورے قرآن کریم میں نظر دوڑائے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل فرمائی ہے عورتوں کے حقوق کے لیے، سورۃ الرجال پورے قرآن میں کہیں نہیں، حالانکہ حقوق مردوں کے بھی عورتوں کے بھی ہیں، لیکن اللہ کا ہمیشہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزور جنس جو ہے اس کو ہر زمانے کے اندر دبایا گیا، اس کا تلفی کی گئی، اس واسطے ان کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے پوری سورت نازل فرمائی۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر تو خیر حقوق ہیں ہی، آپ دیکھیں گے کہ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ بقرہ کے اندر بھی عورتوں کے حقوق ہیں، اور پھر آگے چل کر سورہ احزاب کے اندر بھی عورتوں کے حقوق ہیں، دوسری صورتوں کے اندر بھی سورہ طلاق کے اندر بھی ایسے مسائل نظر آئیں گے جن میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورتوں کے حقوق کے اللہ کریم نے بڑی رعایت رکھی ہے، کیونکہ یہ فطرتاً کمزور جنس ہے، اس کو ہر زمانے میں دبایا گیا، اور اس زمانے میں جو زمانے جاہلیت جدیدہ میں جو شخص اپنی بیٹی کو نکاح کر کے ہاتھ سے نکال دیتا ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے فائدہ نقصان سے بالکل بری ذمہ ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے پلے اس کو باندھ دیا گیا اس پر ہزار ظلم بھی کرے، ماں باپ اور بہن بھائی بالکل وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، ماں باپ اگر مر گئے تو بہن بھائی میں بالکل سرے سے جاتے ہیں، وہ ایک حوض معطل ہوتی ہے، اکثر بیشتر پر ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک ہوتے ہیں، سسرالی خاندان اس کو مار دیتے ہیں یا کیا کچھ ہوتا ہے، آج دن اخبارات کے ذریعے سے یہ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل فرمائی ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ آپ اس کا ربط یوں سمجھیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے تو میرے دربار میں جب آئے گا تو یوں پکارے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ سے تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مرادیں مانگیں گے۔ اور اگلی سورہ بقرہ میں ہم صرف تجھے معبود سمجھیں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے، گائے کی پوجا نہیں کریں گے جیسے یہودی پوجا کرتے رہے یا مشرکین کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ہم نصارہ کی طرح حضرت مریم صدیقہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے، جیسے سورہ نساء کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اس کا بیان کیا گیا۔ تو جس طرح نصارہ نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک معبود پر حق کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کو الہ سمجھ کر یا تین خدا میں ایک خدا سمجھ کر ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو معبود حقیقت کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم ایسا بھی نہیں کریں گے۔ وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاءِ، اور سورہ نساء میں پہنچ گئے یا اللہ ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں گے رغبت کے ساتھ اور ان کے مال کو مشتری سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةَ اِنْعَامِكَ وَإِفْضَالِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یا اللہ جب ہم تیرے حکم پابندی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، یہودی کی طرح گائے کو نہیں پوجیں گے، عیسائی کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو اور مریم صدیقہ کو نہیں پوجیں گے، عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے رغبت کے ساتھ، آپ اپنے رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ اپنے انعامات ہم پر نازل کیے یا فرما۔ اور سورہ مائدہ تک اس میں رات ہو گئے، سورہ مائدہ تک یہ پہلا ربط ہے، اور یہ خصوصیت ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصی افادات میں سے، یہ دنیا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا ربط، دوسرا تعلق، دوسرا جوڑ یہ ہے، سورہ فاتحہ میں کہا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اس سے ہدایت کی درخواست کی گئی تھی، یا اللہ صراط المستقیم پر ہمیں چلا۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں وہ درخواست منظور کر لی گئی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس ہدایت کا تم نے درخواست کی تھی، مطالبہ کیا تھا، وہ ہدایت کا سامان ہمارے لیے آ گیا۔ یہ دوسرا ربط ہے، سیدھے راہ دکھانے والی کتاب اور جامع مکمل پروگرام رکھنے والی کتاب آ گئی۔ تیسرا ربط، سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا،
صراط الذین انعمت علیہم کے انعام والے جن پر اللہ کا انعام ہوا، کیونکہ منعم علیہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ایک جماعت ہو، دوسری مغضوب علیہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تیسری جماعت ضالین گمراہوں کی۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ظالم و گمراہ ہو۔ منعم علیہ سے مراد مومنین ہیں، اور مغضوب علیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو فساد باطن کے ساتھ ساتھ فساد عمل میں مبتلا ہیں، یعنی نہ ان کے عقیدہ صحیح ہے نہ ان کے اعمال درست ہیں۔ یہ کافروں کا گروہ ہے، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں اور اعمال بھی ٹھیک نہیں، ظاہر باطن ان کا گندہ ہے، یہ کفار کا گروہ ہے۔ اور ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو فساد باطن کا شکار ہیں اور عقائد میں کفر شرک کی گندگی موجود ہے، البتہ کچھ ظاہری اعمال ان کے مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، جیسے منافقین۔ منافق کوئی اپنے ظاہری طور پر آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے، مسلمان آپ کہیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، قربانی بھی دیں گے، لیکن اندر سے وہ گندے ہوں گے، عقیدہ مشرکانہ ہوں گے، اندر سے وہ اسلام کو پسند نہیں کریں گے، کفار والے اعمال ان کو اچھا لگیں گے، وہی دستور، وہی ترتیب، وہی تہذیب ان کو اچھی لگے گی۔ یا دوسرے لفظ ان کے لیے کہ اسلام بیدار ہو، نہ مسلمانوں جیسا ہوگا، مسلمانوں کے صفوں میں رہیں گے، اپنے آپ مسلمان کہیں گے اور مسلمانوں کی برات حاصل کریں گے، لیکن خیالات کافروں والے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ان تینوں جماعتوں کا ذکر اجمالی تھا، صراط الذین انعمت علیہم اجمالا، غیر المغضوب علیہم اجمالا، ولا الضالین اجمالا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اسی ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے تو 3 جماعتیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں۔ تیسری آیت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں پہلی کتاب پر، آپ پر نازل ہونے کتاب پر، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلی کتاب پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر بھی ان کو یقین ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم، یہی سیدھی راہ پر ہدایت پر رب طرف سے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ پہلی جماعت کو منعم علیہ کا ذکر آ گیا۔ اب دوسرے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ دوسری جماعت کا ذکر ہے۔ یہ تقریباً 16ویں آیت تک نہیں، 2 آیتوں میں چلے گا، 2 آیتوں میں چلے گا صرف، یعنی عذاب عظیم تک۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جو پکے کافر ہیں ان کے برابر ہے، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑی سزا۔ یہ کفار کا تذکرہ آ گیا، والظالمین۔ اور ومن الناس من یقول، یہ تیسری جماعت کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر 8 سے لے کر پوری 13 آیات ہے، آیت نمبر 20 تک، یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کا تذکرہ اتنا لمبا ہے، پوری 13 آیات کے اندر، کفار کا ذکر 2 آیتوں میں، اس لیے کافر کو جانا پہچانا ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں تھا، اندر سے بھی کافر باہر سے کافر، لیکن منافق خطرناک ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے منافقین کے بارے میں تو آپ ہم تذکرے سے پڑھ کر سنتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مدنی زندگی میں مسلمانوں کو جتنے دکھ اٹھانے پڑے وہ منافقین سے پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی وہ منافقین ہی اس کے سرغنے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگائی، اس کے منافقین تو آگے آئے قرآن کریم میں، انہوں نے ہر بدماشی کی، ہر خباثت جو ہے منافقین، مدنی زندگی پہنچ کر ان کے ساتھ واسطہ پڑا۔ مکی زندگی میں 2 ہی گروہ تھے، یا مسلمان تھے پکے موحد یا کافر تھے مشرک تھے، لیکن مدینہ میں جب حضرت فرما کر رسول اللہ کو تشریف لے گئے، وہاں پہ تیسری جماعت تھے، وہاں سب کا پڑا، اوپر سے مسلمان کہلاتے تھے، اندر سے وہ بے ایمان تھے، جیسے کہ زمانے میں یہ جنس بابر مختار، یہی لوگ جو ہماری سبوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں
مسلمان ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہوگا، جب منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں، جب وزیر بن جاتے ہیں، جب بڑے عہدے پر چلے جاتے ہیں، تب ان کا باطن کھلتا ہے کہ واقعی پکے منافق تھے۔ نہایت ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اسلامی مسلمات جو 1500 سال سے 1400 سال سے مسلمہ چیزیں آ رہی تھی، کسی زمانے میں مشکوک اور مشتبہ نہیں ٹھہرایا گیا، ان کو بھی غلط قرار دینے سے نہیں چوکتے۔ اب منافق کی پیشانی کو تو نہیں لکھا ہوتا کہ منافق ہے، ایسا ہی انسان ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے کے جو منافقین ہیں ایسے ہی طرح سے صدیق اکبر دوسرے مسلمان تھے، لیکن ان کے کرتوتوں سے، ان کے حرکات سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہے، یہ کافر، یہ منافق ہے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کے زمانے کے منافقین کیا کہتے ہیں۔ بڑی بے باکی کے ساتھ اسلام کے مسلمات کو جو قرآن سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اجماع امت سے ثابت ہیں، ان کو غلط کہیں گے۔ آج میرے پاس اس کے وقت ایک بزرگ ہے جو دنیا لحاظ سے پڑھے لکھے ہیں، ایک عرصے سے اس فحاشی اور بے حیائی کے خلاف جو مہم چلائے ہوئے، شاید انہوں نے کوئی دروازہ ایسا رہا جو انہوں نے نٹ کٹایا ہو، دین کے نام پر سیاست کرنے والی جماعتوں کے پاس بھی گئے اور سپریم کورٹ تک وہ پہنچے ہیں کی۔ سپریم کورٹ والے جو ہیں کہتے ہیں تم فحاشی کی تعریف کرو، فحاشی بے حیائی ہوتی کیا ہے؟ اب وہ بیٹھ کر تعریفیں کریں، آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ ان بڑے بڑے منصبوں اور کرسی پر بیٹھنے والے لوگ ہیں کتنی مصلحتوں کے شکار ہیں۔ ہم فتویٰ تو کسی پر نہیں لگاتے، لیکن قرائن سے اندازہ تو کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کی بات ڈھکی چھپی ہے؟ قرآن کریم سے کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے پتہ نہیں چلتا کہ فحاشی کیا ہوتی ہے، بے حیائی کیا ہوتی ہے۔ 1500 سال کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلا کہ فحاشی کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی۔ ہمارا میڈیا کیا کچھ پیش کر رہا ہے، اصل میں اس کے خلاف اس نے ساری مہم چلائی، لیکن یہ ایک طاقتور طبقہ ہے، ابلیس کا سب سے بڑا مضبوط اڈا میڈیا ہے، اس سے یہ سارے ڈرتے ہیں، یہ جج بھی ڈرتے ہیں، یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے یہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہماری کہیں پگڑی نہ اچھالی جائے، کیونکہ یہ میڈیا ایسا ہے وہ چاہیں تو شیطان کو ولی اللہ بنا کر پیش کریں اور ولی اللہ کو شیطان بنا دیں۔ ایک اثر ہے بیچارہ اس جدوجہد میں ہے، لیکن مایوسی کے شکار سدا بسیرا۔ ایک وکیل جس نے اسے فیسیں بھی لیں، نام نہیں لیتا میں، بڑا وکیل ہے سپریم کورٹ میں، صفیہ کا، ایک عرصہ ہو چکا ہے، مہینے کئی ہو چکے، اس نے وریٹی دائر کی صرف اس لیے کہ میڈیا میرا مخالف نہ ہو جائے۔ جس وقت ہم کوئی مسلمان بھی اس فکر میں مبتلا ہو جائے کہ فلاں میرا مجھ سے مخالف نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ بلا شبہ ناراض ہوتا رہے، احکام اسلام ٹوٹتے ہیں جب ٹوٹتے رہیں، یہ تو دیکھا جائے گا جہاں پہنچیں گے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، اس سے کبھی زندگی میں خیر کی طرف دیکھ جا سکتا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے وہ ہر وقت اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھتا ہے سب سے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہے۔ اس میں اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پرواہ نہیں کرتا، افسر ناراض ہیں پرواہ نہیں کرتا، بیوی بچے ناراض ہیں پرواہ نہیں کرتا، خاندان کے لوگ ناراض ہیں پرواہ نہیں کرتا، معاشرے کے سارے لوگ ناراض ہیں پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ان سب طرح کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا حیثیت ہے اس معاشرے کی، ان افسروں کی، ان حکمرانوں کی، ماں باپ کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی کیا حیثیت ہے خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں؟ کوئی تناسب تو ہو۔ جو پکے ایمان والے جن کے بارے میں اللہ نے اس قرآن میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، وہ وہی تھے جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر سے نکل گئے تھے، خاندانی مسلمان نہیں تھے، خاندانی کافر تھے، مشرک تھے، لیکن کلمہ ایسا پڑا کہ ان کے رگ رگ کے اندر اس کی تاثیر چلی گئی۔ اور کتنی مثالیں ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جب ان کو ایک طرف فیصلہ کرنا پڑا کہ ماں
بڑی شاہ صدر کے ساتھ انہوں نے صاف صاف ماں باپ کا انکار کر دیا. مسلم ماں باپ کا ساتھ نہیں دیا, اللہ کے رسول کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جسم کے ٹکڑے کرا دیے. حضرت بلال کا تذکرہ تو آپ ہمارے جو سڑکوں میں گھومتے پھرتے جو جائے لوگ ان کو پتا ہے, ایک حبشی غلام رنگ کا سیاہ, بڑے بڑے موٹے ہونٹوں والے, نقوش جو چہرے کے وہ متناسب نہیں تھے, لیکن اندر سے کتنے پاک تھے, وہ صاف تھے کہ فاروق اعظم جیسا عظیم انسان کہتا ہے جہاں سیدنا, جب وہ سامنے آتا کہتا ہمارا آقا آ گیا. ان کو مشرکین مکہ جب تک کوئلوں کا اوپر لٹا دیتے تو ان کی چربی پگھل پگھل کر کوئلے پوچھتے تھے, اور کوئلوں میں لٹا کر اوپر وزنی چٹانیں رکھی جاتی کہ ہل نہ سکے. اور اس حال کے اندر بھی جب تک وہ کہتے ہیں کہ روح زندہ ہے, موجود ہے, جان چل رہی ہے, اس وقت احد احد ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو تھے. تو یہ بھی انسان, ہم بھی انسان ہیں. ہم ذرا سی مصلحت کی خاطر میں خدا سے تم کو چھوڑنے کے تیار ہوتے ہیں. تو منافقین ایسے لوگ کہا جاتا ہے جو کہ اوپر سے مسلمان ہیں, اندر سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق. اس واسطے ان کا پورا کچا چٹا کھولا گیا 13 آیات کے اندر. جب آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ نزید آپ کا اندازہ ہوگا. آگے بھی چل کر آپ دیکھیں گے سورہ منافقون اللہ نے مستقل نازل فرمائی. سورہ منافقون ایک پوری سورت ان کے پورا سمجھو کہ پول کھولنے کے لیے. لیکن دوسری صورتوں کے اندر آج سورت توبہ میں جب انسان پہنچیں گے انشاءاللہ 10 پارے میں ایک لمبا تذکرہ منافقون کا پورا سمجھے کہ ان کو بے نقاب کیا گیا, کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے. اس لیے جہاں بھی ان کا ذکر چھیڑا گیا پوری تفصیل بیان کی گئی. اور یہ تو آپ سن چکے ہیں, اللہ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, کہ کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں سب کو اکٹھا جہنم میں پہنچے گا, دونوں کا جام ایک جگہ. تو یہ ایک رات ہے اس سورہ مبارکہ کے ایک ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر سورہ فاتحہ میں آخر میں جن 3 جماعتوں کا ذکر تھا اجمالاً اس سورہ مبارکہ میں اس کے ابتدا کے اندر تفصیل ذکر ہے. باقی بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اس میں صرف ایک رات رہ گیا ہے, انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا. اس کے بعد سورہ کے خلاصہ بیان ہوگا. ہر صورت کی ترتیب ایسی ہوگی کہ صورت کے اندر جب مضامین بیان اس کو پہلے شروع میں اس کا خاکہ بیان کیا جائے گا کہ اس صورت میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ, تاکہ اس کو ذہن میں رکھ کر جب صورت پڑھیں گے تو آپ کو ساری باتیں سامنے آتی جائیں گی کہ ہاں یہ بات بھی ہم نے پہلے. تو اس طرح آپ پوری صورت کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہوگا, اور اللہ جب توفیق دیں گے کسی مقام پر آپ اپنے صلاحیتوں کا استعمال کر کے پوری صورت کا خلاصہ جو ہے کسی مجمع میں سنا سکتے ہیں کہ اس سورہ بات میں بتا دیجیے. ہمارے ایک ساتھی تھے جس سے دعائیں نکلتی ہیں ان کی مغفرت کے لیے خدا کو جنت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. یہیں میرے پاس بیٹھا کرتے تھے, بڑا عجیب جوان تھا, اپنے کاروبار میں بہت تیز, لیکن جب قرآن کریم کی صورتوں میں خلاصے یاد کرتا تو ایسا کہ جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈنگ ہوگی اور پھر مطلب وہ بول دیں اس انداز سے. بہرحال دنیا سے اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑا سا ہی رکھا بلا لیا ہے. اللہ اپنی حضرت آسان فرما دے. یہ مہینہ تو ختم ہو گیا. یہ اگلا مہینہ 1 اپریل کا ہم نے جو پچھلا دستور چلا رہا تھا اس کے مطابق ستمبر سے اپریل تک بعد نماز عشاء اور پھر مئی سے اگست تک قبل نماز عشاء 10 ہوا کرے گا. ابھی آج کیونکہ ٹائم ادھر ہو گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد شاید 8:30 ہو جائے گا. کچھ ساتھی اس میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو قبل نماز عشاء کیا جائے. بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی چند روز اس طرح چلنے دیں
کیونکہ ایک ہفتہ شاید آگے اسی مہینے کا ایسا آئے گا کہ جس میں درس نہیں ہوگا، اور سبب یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی جو انگلینڈ میں رہتے تھے پوری فیملی سمیت پرسوں پہنچ آئے پاکستان، ان کے بیٹے کا نکاح اور پھر ولیمہ ہے، نکاح ہوگا اگلے ہفتے یعنی 4 اور 5 تاریخ کو۔ 5 کو میں راولپنڈی جاؤں گا، وہیں نکاح ہے، 5 کو انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا تاکہ اس ہفتے کا درس ہمارا ناغہ نہ ہو۔ لیکن 10 تاریخ کو ہمارا میں جانا ہے اور 13 تاریخ کو ولیمہ ہوگا، اور ولیمے کے بعد شاید 1-2 روز مجھے رکنا ہی پڑے گا، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد وہ آئے ساری فیملی میں موقع پہ جا کر ولیمہ کھا کر پھر بات تو نہیں سکتا، کہیں گے ہمارے پاس بھی کچھ رہے ٹائم کے بعد تھوڑا ہم پھر واپس جانا، تو اس ہفتے میں آپ حضرات کو یہ ناغہ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن درخواست پہلے یہ کر دوں کہ ناغے کے اثرات یہ نہیں پڑنے چاہیے کہ بس ٹھیک ہے اب آرام کریں، آرام نہیں کرنا۔ یہ دنیا کے جو آرام ہے کچھ آرام نہیں، وہ رات پیش نظر رکھیں جس کا بہت بڑا اللہ نے انعام آپ کو دینا ہے بہت۔ یہ دنیا کی تکلیفیں جس انسان نے جس درجے میں اٹھائی ہوں گی اسی درجے میں اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں انعامات دیں گے۔ یقیناً آپ کے نظام ڈسٹرب ہوں گے دس کی وجہ سے، آپ جا کر اس وقت ہو سکتا ہے کھانا کھاتے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے اپنی اور دلچسپیوں کے اندر کوئی وقت گزارتے ہوں، لیکن یہ ساری مصروفیات ترک کر کے پرانے کی جو ٹائم دیں گے اس پر اللہ کا انعام بہت زیادہ ہے۔ اندازہ یہاں نہیں ہو سکتا، اس کا صحیح اندازہ اس عالم کے اندر ہوگا، اور اللہ نے موقع دیا ہے اس فائدہ اٹھانے کا، اس کو ضائع نہ کریں۔ نہ ہوتا تو پھر کتنا بڑا نقصان کہ اللہ نے موقع دے دیا ہے آپ کی اس مسجد کے اندر، اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم کا ایک سلسلہ قائم کر دیا اپنی رحمت کے ساتھ، اور آپ سارے شہر میں گھوم پھر جائیں اس ترتیب کے ساتھ شاید آپ کو نہیں ملے گا۔ میں اپنا کمال نہیں بیان کر رہا، اللہ کے انعامات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے انعام ہے، اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہر آدمی میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، اور ہر آدمی قرآن کریم کی آیات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور استشہادات بھی دیکھتا ہے۔ ایک مقام میں اگر اجمال ہے تو دوسرے مقام میں اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کریم جو ہمارا ہدایت نامہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس کا پورا نقشہ ہمارے دل دماغ میں آ جائے گا، اور پھر ہم اسلام کی ترجمانی کرنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ یہ نہیں کہ جہاں بھی دین کی بات کرنی ہے تو میرے کو مولوی تلاش کرو، اور دین سب مسلمانوں کی کسی مولوی کا نہیں ہے، سب کا ہے، اور قرآن اللہ نے مولوی کریم سب مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے، سب کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو پھر قبر کے مردے اٹھ کر تو اس سے نہیں ہدایت حاصل کریں گے، اتنا آسمان سے فرشتے اللہ نے اتارے ہیں، زمین کے اوپر چڑھنے پھرنے والوں نے اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے مخلوق پہنچانا ہے۔ اور پھر جب قبر میں پہنچیں گے یا سمندر میں پہنچیں گے تو خوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آوبھگت کی جائے گی کہ ہاں میرے بندے، کیونکہ قبر کے جو سوالات ہیں اس کے اندر ایک سوال قرآن کے بارے میں ہو، قبر کے سوالات میں سے جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ایک سوال اس قرآن کے بارے میں ہوگا۔ میری کتاب کے ساتھ میں نے کیا شروع کیا تھا، تو کم از کم اتنا تو اتنے اس قابل ہم ہوں کہ یہ جواب دیں گے، اللہ ہمیں تو نے جتنی مولت زندگی دی تھی، جتنی صلاحیتیں بخشی تھی، اس کے لیے ہمیں تیرے قرآن کو کچھ وقت دیا ہے، اور تو جانتا ہے تیری بارگاہ میں اعمال لکھے وہ اعمال ملائکہ کرام کی طرف سے پیش ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہر آدمی کو اس بات کی ضرور فکر کرنا چاہیے، دنیا رہنے والی ہے، بیوی بچے بھی رہ جائیں گے، دکانیں بھی رہ جائیں گی، دوست یار بھی رہ جائیں گے، میرا ساتھ میرا اپنا ایمان جائے گا، اپنے اعمال جائیں گے، رشتہ دار بھی قبر تک پہنچا کر واپس آ جائیں گے۔ موت والے دن دوسرے دن بھی پیار کرنے والی بیوی اور پیار کرنے والے بہن بھائی اولاد اس کی میت کو نہیں رکھتے، جلدی جلدی اس کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے پیار اس قدر ناپائیدار ہیں، لیکن پروردگار عالم کے ہاں بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ایک مومن کی روح، یہ ریکارڈنگ نہ کرنا، ریکارڈنگ ختم ہو گئی، اس میں اجازت کرنا، مطلب درس کے جو نظام ہے اس کو کتنی آسانی کے ساتھ فرشتے نکالیں گے، جس طرح ایک بشکیزیں پانی بھرا ہوتا ہے، اس کا اگر سمو جب کھول دیتے ہیں تو پھر روانی کے ساتھ پانی نکل جاتے تو تکلیف نہیں ہوتی، دباؤ نہیں پڑتا، لیکن کافر کی روح
اور منافق کی روح اتنی سختی سے نکالی جائے گی جس طرح زندہ جانور ذبح کیے بغیر اس کی کھال کو پکڑ کو دھیڑا جائے کتنی تکلیف ہوتی. بس اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ دنیا کی دلچسپی سے تھوڑا سا وقت باہر نکال کر اپنی اس راحت کو خیال رکھیں. جو انسان اپنے فائدہ کو نہیں سوچتا وہ کیا انسان؟ سب سے زیادہ انسان تو وہ جو اپنا فائدہ سوچتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ کے نبی نے جتنے دعائیں سکھائی ہیں آپ دعاؤں پر غور کریں. سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگو پھر دوسروں کے لیے. اللہ اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت. ربنا اغفر لنا، یہ قرآن کی آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ پہلے ہماری مغفرت فرما پھر ہمارے جو مسلمان سے پہلے ایمان سے گزر گئے. تو آپ پورے قرآن کریم کا انداز دیکھیں گے حدیث دیکھیں گے سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھا ہے. قرآن میں علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. سب سے تو اپنی فکر کرو. اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے، تمہارے محلے داروں میں سے، دوست یاروں میں سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تم پوری کوشش کر لے تو نہیں مانتا، جانے دو اس کو، لیکن اپنی فکر کرو. اس کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اپنا بچاؤ پہلے کرو. اس واسطے اپنا فائدہ سوچنا ہے. اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، کشادہ کرنے کے لیے، اور اپنی انجام آخرت کو سکھی رکھنے کے لیے، باعزت باوقار رکھنے کے لیے، وہاں کی ذلت سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم اللہ کی اس کتاب کو دینا پڑے گا. جس سے مردے بخشوانے کے لیے چومنے چاٹنے اور جھوٹی شدی قسمیں کھانے کی کتاب نہیں. یہ ہمارے لیے ہدایت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے توفیق. اللہ